ایک زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے. وہ اس مذہب میں جب پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تو اس کا تعلق بھی علم سے ہے. بڑی اچھی بات ہے. لیکن تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ آج ہندوستان میں گورنمنٹ آف انڈیا کی ایک رپورٹ آئی ہے جس کو سٹرکچر کمیٹی رپورٹ کہتے ہیں. یہ انگلش میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, ہندی میں بھی ہے. اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے مسلمان آج سب سے پیچھے ہیں علم کے اعتبار سے. انڈین مسلمز آر دا موسٹ انلٹریٹ. اور ڈیٹا کے مطابق یہاں کے جو ہریجن ہیں, جو پچھڑے ہندو ہیں, ہم لوگ ان سے بھی پچھڑے ہیں. یہ دو کانٹراسٹ ہے کہ وہ مذہب, وہ دین جس میں علم حاصل کرنا ہر مسلم کے اوپر فرض کیا گیا ہے, اور کسی بھی ریلیجن میں, مذہب میں, ادیان میں علم کو اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں دی گئی جتنا اسلام میں دیا گیا ہے. لیکن تصویر کا دوسرا رخ کہ اسی مذہب کو ماننے والے آج سب سے زیادہ پیچھے ہیں. اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو حدیث شریف ہے کہ علم حاصل کرنا سب مسلم پر فرض ہے, سنن ابن ماجہ کی ہے, تو یہاں کون سے علم کی بات ہو رہی ہے؟ سوال اٹھتا ہے. یہ حدیث شریف آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا, پڑھا ہوگا, لیکن کبھی غور نہیں کیا کہ کس علم کی بات ہو رہی ہے. کیا جتنی بھی سوسائٹی میں لوگ ہیں وہ سب لوگ عالم یا عالمہ بن سکتے ہیں؟ پاسبل نہیں. کیا سارے کے سارے مسلمان ڈاکٹر بن سکتے ہیں؟ سارے کے سارے مسلمان انجینئر, ڈینٹسٹ, فارماسسٹ نہیں. تو یہ کون سا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے, چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو, گوا کا ہو یا امریکہ کا ہو, عورت ہو چاہے مرد ہو. تو یہ پتہ لگا کہ اس علم کی بات ہو رہی ہے جس کا تعلق عبادت سے ہے, کہ عبادت سے متعلق جو علم ہے وہ حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. عبادت سے کیا مراد؟ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کیا فرض ہے؟ وضو کرتے ہیں تو وضو میں کیا فرض ہے؟ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ کن چیزوں سے نماز میں سجدہ سہو واجب ہے؟ کیا غلطیاں ہو جائیں گی تو نماز ہوئی نہیں, نماز کو پھر سے ادا کرنا پڑے گا. تو اسی طرح روزہ اگر رکھتے ہیں تو روزہ کتنے وقت سحری کا ختم ہوتا ہے, کتنے وقت سحری کا وقت شروع ہوتا ہے, کتنے وقت افطار کا ہے. یہ اسی طرح زکوٰۃ اگر آپ کے اوپر واجب ہے تو آپ کو زکوٰۃ کی کیلکولیشن معلوم ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ کتنا پرسنٹ ہے. تو پتہ یہ لگا یہاں اس حدیث شریف میں جو علم حاصل کرنے کو فرض کہا گیا ہے وہ آپ کے عبادت سے تعلق رکھتا ہے. اور اس میں ایک اضافہ جو علماء نے کیا, جو حدیث شریف کی روشنی میں ہے, کہ اس میں آپ کا جو بزنس ہے اس بزنس کے متعلق بھی آپ کو علم حاصل کرنا فرض ہے. مثلا اگر آپ گوشت کا بزنس کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بکرا کو جب حلال کیا جائے تو بکرے کے جسم کی کون کون سی چیزیں کھانا مکروہ ہے. اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے بلڈ ٹرانسفیوژن کے کیا مسائل ہیں. اگر آپ ایکسپورٹ اور امپورٹ کا بزنس کرتے ہیں یا پیسے کے لین دین کا بزنس کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیا سود ہے, کیا سود نہیں ہے, کیا انٹرسٹ ہے. کہنے کا مطلب اس حدیث شریف میں جو علم حاصل کرنا فرض کہا گیا ہے اس کا تعلق ہماری عبادات سے ہے, اور ہم جس چیز سے اپنا روزی روٹی کماتے ہیں اس کے متعلق بھی علم حاصل کرنا فرض ہے. ورنہ ہماری روٹی روزی حلال نہیں ہوگی, حلال نہیں ہوگی تو کمائی غلط ہوگی, اس کا اثر جو ہے پھر بچوں پہ پڑتا ہے. انسان جہاں بھی رہتا ہے, جس بھی سوسائٹی میں رہتا ہے, اس کا اثر اس پہ پڑتا ہے.
یہ آج جو ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت ہے کہ ہم علم میں اتنا پیچھے ہیں، یہ حالت عرب ممالک میں نہیں ہے۔ عرب میں آپ جائیں گے، سعودی عرب، قطر، کویت وغیرہ، یہاں پر عورتوں کی لٹریسی ریٹ کافی ہائی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہاں پر ان کو ہیومن رائٹس کی پرابلم ہے، اگر ایجوکیشن ہے لیکن اس ایجوکیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ انڈیا میں اچھی بات کیا ہے کہ ہم کو ہمارے حقوق تو ملے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے یہاں لوگوں میں الٹریسی بہت زیادہ ہے۔ ایک تو علم کا نہ ہونا اپنے آپ میں ایک بہت بری بات ہے۔ انڈیا میں ایک اور پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ یہاں کے مسلمان مالی طور پر فائنینشلی بہت کمزور ہیں، تو جب یہ دونوں پریشانی ایک ساتھ مل جاتی ہیں تو پریشانی بہت بڑھ جاتی ہے۔ کوئی آدمی پڑھا لکھا ہے لیکن وہ غریب ہے، وہ اتنی بڑی پریشانی نہیں، کیونکہ وہ پڑھا لکھا ہے، محنت کرے گا، کبھی نہ کبھی انشاءاللہ وہ نہیں تو اس کا بچہ یا 5 سال 10 سال میں وہ ایک اچھی نوکری بزنس اسٹیبلش کر لے گا، کیونکہ نالج کبھی ویسٹ نہیں جاتا ہے۔ شروع میں اسٹرگلنگ ضرور ہوتی ہے، لیکن ایک نہ ایک دن جس بھی آدمی کے پاس ڈگری ہے اس کو نوکری ضرور لگتی ہے۔ لیکن انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ دقت یہ ہے کہ الٹریسی کے ساتھ پاورٹی بھی آ گئی ہے، کہ یہاں علم کم ہے اور غریبی بھی ہے، اور جہاں یہ دونوں چیز ہو جاتی ہے وہاں پرابلم بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ خواتین، وومنس ایجوکیشن کا اسلام میں کیا نظریہ ہے، اور انڈیا میں آج وومنس ایجوکیشن کی بالخصوص مسلم وومن کی کیا حالت ہے۔ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اگر ہم اسلام کو ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کریں تو وہ چیز جلدی یاد بھی رہتی ہے اور سمجھ میں بھی آتی ہے۔ آج سے 1200 سال پہلے ایک کتاب لکھی گئی، اس کتاب کا نام تھا طبقات ابن سعد۔ عربی میں کتاب تھی جس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی